اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کے لیے حکم دیا. چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی بات پہ تھوڑا سا خفا ہوئی، یعنی موڈ آف ہوا تھوڑا سا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ان کا ناک پکڑ کر کہا، اے منی سی عائشہ. حدیث کے یہ الفاظ کہ آئے نا تو ناک پکڑ کے کہا، اے میری منی سی عائشہ. وہ فرماتی ہیں کہ اتنے پیار سے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کہ میں مسکرا پڑی، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لو اتنی سی بات ہوتی ہے تو تھوڑا پیار سے بندہ ڈیل کر لے تو ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں. نقطے کی بات سمجھ لیں کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ تلوار کے ذریعے بھی اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکے گا. تو محبت و پیار سے انسان گھر میں رہے، دہشت نہ پھیلا دے گھر کے اندر، بچے بھی کانپ رہے ہوں اور بیوی بھی کانپ رہی ہو. محبت پیار کی زندگی، الفتوں کی زندگی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ اتنا پیار گھر میں دیتے تھے کہ آپ کی بیویاں قربان ہوتی تھیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ صاحبہ کو ایک مرتبہ 9 عورتوں کی کہانی سنانے لگے. سوچئے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو بھی آنکھوں سے دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، ان کے دل پہ اللہ کی ہیبت اور عظمت کا کیا عالم ہوگا، خشیت کا کیا عالم ہوگا. مگر اپنی بیوی کو وہ 9 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ عائشہ، ایک عورت 9 عورتیں پانی بھرنے کنویں پر اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہر ایک اپنی حالت کو کھلا کھلا بیان کر دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک. تو پہلی عورت نے کہا کہ میرا خاوند ایسا ہے، ایسا سلوک کرتا ہے، ایسا انسان ہے. دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے کہا. 9 عورتوں کی کہانی سنا کر ان میں ایک عورت ام زرع تھی، اس کے خاوند کا نام ابو زرع تھا. فرماتی ہیں کہ اس نے کہا میرا خاوند تو اتنا اچھا ہے، اس نے تو کھلا پلا کے مجھے بھی صحت مند بنا دیا اور میں پرسکون نیند اس کی ہاں سوتی ہوں، اور اس نے تو مجھے سونے سے لاد دیا. یعنی اس کی صفتیں بیان کی کہ وہ نرم طبیعت کا ہے، خوب خرچ کرتا ہے اور مجھے بہت محبتیں دیتا ہے، میرے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں. نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا، عائشہ، ابو ذرا اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا تھا میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اچھا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں جی؟ سنت کا اہتمام اگر ہم کرتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے نا. ہم بھی تو بیوی کے لیے ایسے بن کے رہے نا کہ وہ دل سے کہے کہ ابو ذرا سے بھی زیادہ اچھے ہیں. ہم تو گھر کے اندر جاتے ہیں نا تو بس خشک ملا، بالکل چہرے کے اوپر اس کے ذرا بھی مسکراہٹ نہیں ہوتی، اور اس کو ہم بڑا تقویٰ سمجھتے ہیں، بڑی نیکی سمجھتے ہیں. چنانچہ مجھے پتا چلا کہ بھئی بعض صوفی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو محفلوں میں تو ماشاءاللہ کھلکھلا کے ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی چل جاتا ہے، خوش طبعی بھی ہے، اور گھر جاتے ہیں تو بڑا ہی موڈ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے ایک آدھ بندے کو خشک ملا کہنا شروع کیا، ایسا ان کا دل ڈرا، فوراً انہوں نے گھر جا کے اپنی کوئی سیدھی کی. اب وہ ڈرتے ہیں کہ اگر حضرت کو پتہ چلا تو کہیں ہمیں خشک ملا نہ کہہ دیں. ان کے لیے ایک لفظ ہے ملا ناہموار، بالکل سیٹ لفظ ہے ملا ناہموار. ایک ہوتی ہے نا بالکل ہموار زمین ایک جیسی،
گھر میں بھی اسی طرح، باہر بھی ایک طرح، مسجد میں بھی ایک طرح، فلاں بھی ایک طرح. جس کی ایک جیسی پرسنالٹی ہو وہ تو ہو گئی نا اس طرح. اور جو اونچ نیچ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناہموار ہی کہتے ہیں. تو ملا ناہموار. یہاں بیٹھے ہیں تو خوب صوفی بنے ہوئے، اوپر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا. گالیاں دیتے ہیں بیوی کو. کتنی عجیب بات ہے، چہرے پہ داڑھی ہو اور بندہ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہو. اللہ اکبر. حیران ہو جاتے ہیں. مغلظات بکتے ہیں اور سمجھتے ہیں چونکہ ہم خاوند ہیں لہذا ہمارا حق بنتا ہے. ہرگز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہو. پوری زندگی میں. ہمیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ہے نا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یا غلبنا کریمہ، کہ جو نرم مزاج کے خاوند ہوں ان کے اوپر ذرا غالب آ جاتی ہیں، اور یا غلبہن لئیم، جو کمینے قسم کے خاوند ہوتے ہیں وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا احب ان اکون کریما مغلوبا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں نرم خاوند بن کے رہوں اگرچہ بیوی مجھ پر غالب آ جائے. احب ان اکون کریما مغلوبا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. چنانچہ بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیویاں تھوڑا زبان کی سخت تھیں، مگر انہوں نے صبر کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جو خاوند اپنی بیوی کی ایذا پر صبر کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. ایوب علیہ السلام کے ساتھ صبر کا اتنا اجر ہوگا. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بیویاں ہی اتنی بدتمیز بن جائیں، وہ بھی اپنی اوقات میں رہیں. ان کو ہم نے ان 9 دنوں میں ٹکا کے سمجھایا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بیویوں میں سے کوئی بیوی اب اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کی جرت کر سکتی ہے. اتنا بار 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 ان کو سمجھایا. تو ان پہ تو لگائے ہم نے تقریباً 8 دن، اور آپ کو تو صرف تھوڑی سی دیر، اس لیے ذرا ہائی پوٹینسی ڈوز دینی پڑ رہی ہے. مگر سچی بات یہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں تو ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اور بعض مردوں کو دیکھا کہ وہ ہر وقت طلاق کی تلوار لٹکا دیتے ہیں گھر میں، ذرا ذرا سی بات پہ طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا. جس بندے نے بیوی کے سامنے ایک مرتبہ طلاق کا لفظ لے دیا، اس نے اپنی بیوی کے اندر سے اپنے بارے میں اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس عورت کے ایک دماغ کے اندر اس نے 2 دماغ بنا دیے. وہ سپلٹ پرسنالٹی بن گئی. اب اس کو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ مجھے رکھے گا یا نہیں. اور چونکہ یقین نہیں آئے گا تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو وہ ماں باپ کے ساتھ اپنی ایکویشن مضبوط کرے گی کہ اگر یہ دھکا دے گا تو کوئی تو میرے سر چھپانے کی جگہ ہو، یا اگر وہ فاسقہ فاجرہ ہے تو پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ انوالو ہو جائے گی. جن کی عورتیں بدکار بنتی ہیں اکثر و بیشتر ان کے پیچھے طلاق کی تھریٹ ان کی شامل ہوتی ہے. یہ لفظ کبھی بھی زبان پہ آپ نہ لائیں، کبھی بھی نہ بولیں. یہ ایک لفظ بول کے آپ بیوی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اس کی چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے لیے. تو بات بات پہ اس کو طلاق کی دھمکی، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بچے ہو گئے، وہ بیٹیوں کی بیٹوں کی ماں بن گئی، کیسے آپ اس کو چھوڑیں گے؟ طلاق ہو گئی، خاوند کو دوسری بیوی مل جائے گی، بیوی کو دوسرا خاوند مل جائے گا. ذرا بتاؤ ان معصوم بچوں کو ماں باپ کہاں سے ملیں گے؟
کیا قیامت کے دن وہ معصوم بچے پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ جب ہم چھوٹے تھے، کھیلنے کی ہماری عمر تھی، آپ نے ہماری امی کی محبت سے محروم کر دیا تھا؟ اس بچے نے قیامت کے دن گریبان پکڑ لیا، کون آپ کو چھڑائے گا؟ تو اولاد ہونے کے بعد عقل سے کام لینا چاہیے، یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ عورتیں تم سے ایک پکا وعدہ لے کر نکاح کے بعد تمہارے گھر آئی ہیں، بھاگ کے تھوڑا آئی ہیں، وہ آپ گئے تھے، رشتہ مانگا تھا، مجمع کے اندر اقرار کیا تھا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں بیوی کے طور پر، اس کی ذمہ داریوں کو میں پورا کروں گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ شریعت نے ایک حکم اور بھی دیا، فرمایا کہ خاوند کو جیسے ہی اللہ گنجائش دے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ بیوی کے لیے گھر بنائے۔ اگر زیادہ پیسہ ہے تو الگ گھر ہو، زیادہ پیسے نہیں تو چلو گھر کے اندر کوئی کمرہ الگ، جس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے الگ اپنی زندگی پرائیویسی میں گزار سکے۔ یہ شرعاً عورت کا حق ہے، اس کو ایسی جگہ پرووائڈ کرنا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، جس کا مکان نہیں اس کا ایمان نہیں۔ بڑی مجھے حیرت ہوتی تھی، خیر بڑی دیر کے بعد، بڑے عرصے کے بعد میں نے ہمت کر کے ایک دن عرض کر دیا کہ حضرت میں بچہ ہوں، کچا ہوں، سمجھ نہیں ہے مجھے، تو آپ جو یہ فرماتے ہیں نا مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ذرا سمجھا دیجئے کہ آپ ایسی بات کیوں فرماتے ہیں کہ جس کا مکان نہیں اس کا ایمان نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے خود تجربہ کیا، جو خاوند اپنا مکان نہیں بیوی کے لیے بناتے، کرائے کے مکانوں میں ان کو رکھتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ سے کسی وجہ سے خاوند کی موت آ جائے تو بیوی کرایہ کہاں سے دے گی؟ جب کرایہ دار آ کے کھٹکھٹائے گا اور اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ بیوی تنگ آ کر ایسے بول بولے گی جو کفریہ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ایمان سے خارج ہی ہو جائے۔ اس لیے پہلا حق کہ اپنے بیوی بچوں کو سر چھپانے کی جگہ دو۔ دوسرا حق کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا ماہانہ پرسنل خرچہ باندھ دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی $200 دے سکتا ہے، ایک آدمی 300 دے سکتا ہے، کوئی 100 ہی دے سکتا ہے، جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں حیثیت کے مطابق اتنا آپ خرچہ باندھ دیں۔ اور شریعت نے کہا کہ یہ خرچہ دینے کے بعد آپ اس سے یہ مت پوچھیں کہ وہ خرچ کہاں کیا، یہ اس کی اپنی سویٹ ول ہے۔ کیوں؟ اس کی پرسنل ضرورت ہے، وہ اپنی پرسنل ضرورت کی کوئی چیز خریدنا چاہتی ہے، یا ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اس کے گھر بھانجا، بھتیجا، بھانجی، بچے چھوٹے چھوٹے آ گئے تو اس کا جی چاہتا ہے میں خالہ ہوں، پھوپھی ہوں، میں کسی کو کپڑے لے کے دے دوں، میں کسی کو گفٹ لے کے دے دوں، میں کھانے کے لیے کینڈیز لے کے دے دوں، تو اتنی تو گنجائش ہو نا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ خرچی کر سکے۔ یا پڑوسن ہے، کوئی کلاس فیلو ہے اس کی جو غریب ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں اس غریب عورت کو کچھ سپورٹ کر دیا کروں، شریعت نے کہا کتنی وجوہات ہیں جہاں اس کو یہ گنجائش ملنی چاہیے، لہذا یہ خرچہ دینے کے بعد اب آپ اس سے ہرگز مت پوچھیں اس نے کہاں اس کو خرچ کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو بیویوں کو باقاعدہ ان کا خرچہ دیتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے گھر کا خرچہ، وہ الگ چیز ہے۔ گھر کے خرچے کے لیے اکثر مرد جو ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ گھر کا خرچہ چلائیں۔ شریعت نے کہا نہیں، یہ تو گھر کا خرچہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں پرسنل خرچے کی۔ پرسنل خرچہ اس کو دو اور اس کے بعد مت پوچھو۔ مگر اچھی بیویاں ان پیسوں کو بھی سنبھال لیتی ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو اپنے خاوند کو پھر وہ لا کے دے دیا کرتی ہے، اسی کے قرضے اتارتی ہیں کئی مرتبہ۔ مگر شریعت نے اس چیز کا حکم دیا۔ پھر شریعت نے کہا کہ اس کو اپنے محرم رشتہ داروں سے
ملنے کی اجازت دینا یہ بھی خاوند کی ذمہ داری. چنانچہ 1 سال گزر گیا، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے ملوں، تو بھئی اس کو اپورچونٹی دینی چاہیے اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سپورٹ ہی نہیں کر سکتے تو یقیناً بیوی آپ کے ساتھ ہوگی. 5 سال 7 سال بیویاں خاوندوں کے ساتھ رہتی ہیں، واپس ماں باپ کو ملنے نہیں جاتی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خاوند سفر کا خرچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. مگر ہم نے تو ایسی صورتیں دیکھی کہ جہاں افورڈ بھی کر دیتے ہیں اور جانے بھی نہیں دیتے. چنانچہ ایک حافظ صاحب تھے ایمریٹ میں، انڈیا کے سلسلے میں بیٹھتے، اہلیہ صاحبہ ماشاءاللہ ان کی عالمہ فاضلہ. کیا ہوا؟ 9 سال سے اپنی بیوی کو ماں باپ سے ملنے نہیں جانے دیا، اور اس دوران کوئی 2 درجن دفعہ خود اپنے ماں باپ کو مل آئے. یا اللہ، انسان ہے، کوئی پلاسٹک کا کھلونا تو گھر میں نہیں نہ لے کے آ گئے. تو 9 سال بیویوں کو ماں باپ سے نہ ملنے دینا، یہ کوئی انسانیت تھوڑا ہے. ایسی بھی شریعت نے نہیں مرد کو حاکم بنایا. تو اگر گنجائش بھی ہو اور اس کا جی بھی چاہ رہا ہو تو مرد کی ذمہ داری کہ اس کو اپنے محرم رشتہ دار، ماں باپ بہن بھائی جو محرم تعلق والے ہیں ان کے ساتھ ملنے کی اجازت دینی چاہیے. اور اگر قریب رہتے ہیں، فرض کرو ایک شہر میں، تو چلو بھائی ہفتے میں 1 دفعہ اجازت دے دو، وہ جا کے مل آیا کرے. مگر میاں بیوی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ اتنے وقفے کے بعد ملنا ہے، بیوی بھی خوش رہے، خامد بھی خوش رہے. یاد رکھیں کہ نکاح سے پہلے بندے کا ایک باپ اور ایک ماں. شریعت کہتی ہے نکاح ہونے کے بعد اب بندے کے 2 باپ اور 2 مائیں ہوتی ہیں. شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے. تو اگر نہیں ملنے دے رہا تو اپنے ہی ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا. اس نظر سے سوچیں. شریعت نے کہا کہ تم اس طرح محبت پیار کی زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ خوش ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت کی زندگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھیں اور ان کا اونٹ جو تھا وہ ذرا تیزی سے بھاگنے لگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو بھاگتے دیکھا تو فرمایا واہ عروساہو، ہائے میری دلہن. یہ الفاظ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور یہ شادی کے موقع پر نہیں تھے، بعد میں. اتنی تو محبت کا اظہار ہے نا کہ اونٹ تیزی سے بھاگا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہائے میری دلہن. اتنی محبت تو دل میں تھی نا جی. یہ کس کے لیے تھی؟ امت کی تعلیم کے لیے تھی. چنانچہ عید کا دن تھا اور گھر کے باہر حبشی لوگ جو تھے وہ کچھ کھیل کر رہے تھے، دوڑ بھاگ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کھیل دیکھنے؟ جی اللہ کے نبی. تو نبی علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیچھے کھڑا کر لیا اور اپنے یہ جو کندھا ہوتا ہے نا ادھر انہوں نے ٹھوڑی رکھ لی اور یہاں سے ایسے دیکھنے لگ گئی، یعنی خود پردے میں تھی. اب دیکھتی رہی. اللہ کے نبی پوچھتے کہ کافی ہے؟ نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. پھر کھڑے رہے، کافی ہو گیا؟ نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے خود نہیں کہا ہاں اب میں نے دیکھ لیا جی بھر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک ان کو کھیل دکھاتے رہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے تو اس زمانے میں ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. سفروں میں جب جاتے تھے تو عشاء کے بعد نبی علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ نکلے کہ عورتیں ذرا ضرورت سے فارغ ہو جائیں. کھلی زمین تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تقوی، کتنی خشیت، کتنا آخرت کا معاملہ
کتنا زہد فی الدنیا، مگر مجھے اور آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ او عائشہ دوڑے، چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوڑنے لگی۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو بڑھنے دیا، آگے بڑھنے دیا۔ جب وہ آگے بڑھ گئی نا تو آگے بڑھنے کے بعد وہ مسکرائیں، اے اللہ کے نبی میں آگے نکل گئی۔ نبی علیہ السلام خاموش۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی موقع آ گیا، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا او حمیرہ دوڑے، چنانچہ پھر دوڑ لگائی۔ اب نبی علیہ السلام خود آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تلک و تلک، کہ پہلے تو بڑھ گئی تھی نا تو آج میں نے آگے بڑھ کر تمہارا حساب پورا کر دیا۔ اگر کہنا ہاتھ اٹھائیں آپ میں سے کس کس نے بیوی سے دوڑ لگائی؟ دوڑ تو وہ لگائے گا نا جو محبت پیار سے رہے گا، اور جو جابر بن کے رہے گا فرعون کی طرح تو وہ اس نے کیا دوڑ لگانی۔ یہ ازدواجی زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اس کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاریں۔ یہ پھولوں کی سیج بن سکتی ہے، جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ محبت و پیار کا تعلق رکھے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا، میاں بیوی دونوں چاہتے تھے جی 3 سال ہو گئے ہماری ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، لہذا آپ اجازت دیں تو بس ہم ماں باپ کو بتائیں سیپریشن کے لیے۔ دونوں بیٹھ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنا فیصلہ 6 مہینے کے لیے ذرا ڈیفر کر لو، تو میں آپ لوگوں کو کچھ مشورے دیتا ہوں، اس کے مطابق دیکھو گاڑی چلتی ہے کہ نہیں۔ ان کا ٹھیک۔ اب ان کی بات چیت سے فگر آؤٹ تو میں نے کر لیا تھا کہ مسئلہ کیا۔ تو میں نے خاوند کو کہا کہ دیکھیں آج کل بزنس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس بیچارے کے 2-3 کنٹینر کہیں پھنس گئے تھے تو کافی لاس تھا اس کو ہوا۔ اس لاس کی وجہ سے جب وہ گھر آتا تھا تو بڑا ہی سیریس ہوتا تھا۔ اب بیوی 2 گھنٹے سے کھانا پکا کے انتظار میں کہ خاوند آئے گا تو کھاؤں گی، بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، خاوند صاحب آتے تو بڑے سیریس۔ تو بیوی سمجھتی کہ شاید میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں ہوں۔ اب جب وہ یوں سوچتی کہ میں پسند ہی نہیں ہوں تو اسے غصہ آتا۔ میرے پاس اللہ نے شکل اچھی دی، عقل دی، تعلیم دی، اچھا گھرانہ دیا، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اور وہ فرسٹ کزن بھی تھی، ایک لیول کی تھی، تو اسے غصہ آتا یہ کیوں نہیں میری طرف محبت پیار سے دیکھتا۔ چنانچہ آپس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتے، بحث شروع ہو جاتی۔ اب میں نے اس خاوند کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک سنت ہے، وہ تم سے چھوٹ رہی ہے، تم اس سنت پر عمل کر لو تو اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھنا۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کہا کرتے تھے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ سنت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ تو مستحب کا خیال رکھنے والے ہیں، نیک بچہ تھا، تو سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا جی میں آج کے بعد اس سنت پر عمل کروں گا، جب بھی گھر میں آؤں گا مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ جی وہ کیا؟ میں نے کہا چونکہ ذرا آپس میں ٹینس ماحول ہے نا، اس لیے مسکراتے چہرے کے بھی ساتھ آنا ہے، اور جب گھر آ جاؤ تو میاں بیوی 2 ہی تو رہتے ہو گھر میں، تو آپ نے اپنی اہلیہ کو بوسہ بھی دینا ہے، کس کرنا ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کرنا ہے تم نے۔ اب وہ چپ، کہتے اچھا جی بہت اچھا۔ پھر میں نے بیوی کو فون پہ سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بڑوں کی جو عورتیں ہوتی تھیں اکابرین کی، ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جب خاوند گھر سے جاتا تھا سارے کام چھوڑ کے دروازے تک آتی تھیں اور اس کو فی امان اللہ فی جوار اللہ کوئی دعا یا کلمہ کے ساتھ رخصت کیا کرتی تھی۔
اور جب خامد آتا تھا تو دروازے پہ آ کے دروازہ کھولتی تھیں اور ان کو اہلم و سہلا، یعنی کوئی اچھے الفاظ سے ان کا استقبال کرتی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ نے ان کو مسکرا کے الوداع کرنا ہے اور مسکرا کے ان کا استقبال کرنا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک. 3 مہینے کے بعد دونوں کا فون آیا، کہنے لگے حضرت ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے 100% ہنی مون کنڈیشن کے اندر گزارے. اس لیے کہ جب مسکراتا خامد گھر آئے، بیوی بھی مسکرائے اور خامد بیوی کو بوسہ دے تو صاف ظاہر ہے کہ گھر کے اندر خوشیاں ہی پھر بکھریں گی اور کیا ہوگا. سوچنے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے اجڑتے گھر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا. ایک سنت نے. اگر پوری سنتیں نبی علیہ السلام کی اندر آ جائیں تو گھر کیسے آباد ہو جائیں گے. ایک نوجوان لاہور کے میرے پاس آئے، نیک متقی شب زندہ دار، بڑا اچھا نوجوان تھا، بڑا غصے میں. حضرت بس یہ عورتیں جو ہیں نا یہ نامعقول ہوتی ہیں، بالکل نہیں بات مانتی ہیں، بڑی ناقصات العقل ہوتی ہیں. خیر میں نے اس کو تھوڑا پریشر نکالنے دیا، خوب بولا عورتوں کے بارے میں. میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، نماز کے لیے کہہ کے جاتا ہوں پابندی نہیں کرتی، سوئی پڑی رہتی ہے، کاموں میں لگی رہتی ہے، ادھر ادھر لگی رہتی ہے. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پیر صاحب حالات ایسے ہیں کہ آپ مجھے ذرا اس بیوی پہ 2-4 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت مرحمت فرما دیں. وہ NOC مانگنے آیا تھا اصل میں، اور یہ سارا کچھ بتا رہا تھا کہ مانتی نہیں، سنتی نہیں، نماز نہیں پڑھتی، یہ نہیں کرتی. اب وہ بار بار اپنی بات کو لوٹائے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چاہتا کیا ہے. چاہتا وہ یہی تھا کہ حضرت کہہ دیں کہ اگر وہ آئندہ تمہاری بات نہ مانے تو ذرا خبر لینا اچھی طرح. میں نے اس سے پیار سے پوچھا اچھا شادی تو آپ نے پسند کی تھی، مجھے اندازہ تھا. کہنے لگا جی. میں نے کہا کہ دونوں ایک جیسی زندگیاں تھیں نا، جیسے آپ تھے ویسے وہ تھی. کہنے لگے جی. میں نے کہا آپ کو صحبت مل گئی، بیعت کر لی، کچھ مجلسیں مل گئیں، آپ کی زندگی بدل گئی اور آپ بڑے نیک متقی پرہیزگار متبع سنت بن گئے، مگر آپ کی بیوی کو تو یہ محفلیں نہیں نہ ملی. کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا اب آہستہ آہستہ وہ بدلے گی نا، ایک دم میں تو نہیں بدل سکتی. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ کو تو اللہ نے توفیق دی، ماشاءاللہ بڑی سنت کا خیال کرتے ہیں. کہتا جی کوشش تو کرتا ہوں. میں نے کہا ایک سنت تم نے کبھی نہیں ادا کی. تو وہ نوجوان میری طرف دیکھنے لگا. جی حضرت کون سی سنت؟ میں نے کہا تم نے کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا؟ کہتے نہیں جی. میں نے کہا باقی ساری سنتیں ادا کی، یہ سنت کیوں نہیں ادا کی؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا اب جاؤ اور جب گھر میں دسترخوان لگے تو اپنی بیوی کے منہ میں گلاب جامن دے دینا. اب اس کو سمجھ میں نہ آئے، وہ بار بار مجھ سے پوچھے جی. میں نے کہا جاؤ کھلاؤ لقمہ اس کو. جب اس نے دیکھا نا کہ سیریس ہیں اور کہہ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے گیا اور الحمدللہ کہ دوسرے دن آ کر کہنے لگا کہ حضرت کل میاں بیوی ہم جب حسب معمول کھانا کھانے بیٹھے اور میں نے لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے. وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے پیر صاحب نے کہا کہ یہ سنت ہے. کہنے لگی نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگی اچھا آج کے بعد میں بھی دینی زندگی گزاروں گی. میری بیوی نے برقع کرنے 5 وقت نماز پڑھنے کا اپنی زندگی میں ارادہ کر لیا. ایک لقمہ کھلانے پر بیوی فسق و فجور کی زندگی کو چھوڑ کر کامل تقوی والی زندگی کو گزارنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. تو کیا خاوند ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں گھروں میں الفت و محبت کی زندگی گزارنی ہے. اچھا نوجوان بچے
یہ اگر آپس میں کبھی روٹھ بیٹھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو منا بھی لیتے ہیں. تو جوانی میں گاڑی چلو سلو سپیڈ سے ہی چلتی رہتی ہے. اب بڑا مسئلہ جب بنتا ہے نا، وہ آ کے بڑھاپے میں بنتا ہے، جب ایک دوسرے کی بایولوجیکل ضرورت کم ہو جاتی ہے، اور اس وقت بس طبیعتیں بھی حساس ہو جاتی ہیں. نوجوانوں کو تو نہیں پتا، لیکن بوڑھوں کو تو پتہ ہے نا کہ بڑھاپے میں طبیعتیں کیسی ہوتی ہیں. بتائیں نوجوانوں کو، بوڑھوں سے معذرت کے ساتھ، چونکہ میں بھی اب اسی لائن میں شامل ہوں نا، اس لیے کوئی فرق نہیں. ایک بوڑھے میاں کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بینائی کم ہو گئی. اس نے کہا جی بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کانوں میں سنائی بھی نہیں دیتا. کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے 3-4 دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں. ان کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. اس نے کہا جی بڑھاپا ہے. تو بوڑھے میاں کو غصہ آیا، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے. اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے. تو بڑھاپا ایسی چیز ہے، بہت حساس ہو جاتا ہے بندہ. ہم نے دیکھا بوڑھے بندوں کو کہ وہ ہوا کو بیٹھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بڑھاپا ایسی چیز ہے. اللہ اکبر کبیر. ایک بوڑھے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میری اس ٹانک میں درد ہوتی ہے. تو اس نے چیک اپ کر کے کہا کہ بڑے میاں بڑھاپے کی وجہ سے درد ہوتی ہے. تو دوسری ٹانگ کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب عمر تو اس کی بھی اتنی ہے. تو خیر مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس عمر میں طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، حساس طبیعت ہوتی ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے دونوں کو، عورت بوڑھی ہو یا مرد بوڑھا ہو. تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھاؤ جلدی ہو جاتا ہے. یہ بڑی نازک عمر ہوتی ہے. ہم نے دیکھا محبتوں پیار کی جوانی کی زندگیاں گزارنے والے بڑھاپے میں پہنچتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کی. یہ انتہائی خطرناک صورت. یہ بڑھاپا خراب ہونے والی بات ہے. یہ عذاب ہے اللہ کا، سمجھ لینا. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں جا کر میاں بیوی کے دلوں سے محبتوں کو ختم کر دے. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. ان کی زندگی بہت برباد ہوتی ہے. تو شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کہ جوانی میں تو تم محبت پیار سے رہے، اب وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبت اور مودت رکھی. مودتم ورحمہ، مودت اور رحمت. مودت کہتے ہیں جوانی میں جو بیوی کے ساتھ ایک پیار ہوتا ہے، ناراضگی بھی ہوئی تو آدھے دن کی، پھر رات کو اکٹھے ہو گئے، ایک دن کی، دوسرے دن پھر اکٹھے ہو گئے. تو جوانی میں تو یہ گاڑی چلتی رہتی ہے. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میرے بندے ایک دوسرے کی ضرورت تو محسوس کریں گے نہیں، حساس زیادہ ہو جائیں گے، تو زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوں گے. اللہ نے فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. رحمت کا کیا مطلب؟ کہ اب تم ایک دوسرے کا لحاظ کرو کہ زندگی کا اتنا عرصہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزار چکے ہو. بندہ لحاظ کرتے ہیں نا کئی دفعہ، یار اتنے عرصے کا تعلق ہے، کچھ تو لحاظ کرو. تو شریعت نے کہا کہ بڑھاپے میں لحاظ کرو. بیوی سوچے جب میں اس کے پاس آئی تھی یہ نوجوان تھا، کماتا تھا، اس نے دن میں محنت کی، رات میں محنت کی، ساری اس نے جوانی لٹا دی. آج یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے. اب اگر یہ بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، میں اس کے غصے کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لوں. تو تھوڑا مارجن زیادہ ایک دوسرے کو دے دیں.
خامد بھی یہی سوچے کہ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو یہ 18-20 سال کی نوجوان لڑکی تھی، پھر اس نے میری خدمت میں اپنی جوانی گزار دی، یہ میرے بچوں کی ماں بنی، اتنا عرصہ زندگی کا اس نے گزار دیا، 25 سال 30 سال، اب بوڑھی بیچاری بن گئی، مختلف امراض کا مجموعہ ہو گئی، اب اگر کچھ چڑچڑاپن غصے والا کچھ معاملہ ہے بھی تو مجھے اب اس کا لحاظ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا مارجن زیادہ دینا ہے۔ اس مارجن زیادہ دینے کو، لحاظ کرنے کو شریعت نے رحمہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا۔ رحمہ کا لفظ کہ تم ایک دوسرے کا ذرا لحاظ بھی کرو تو پھر بڑھاپا بھی اچھا گزر جائے، اور بندہ اگر لحاظ نہ کرے تو پھر بڑھاپے میں، ہم نے بڑھاپے میں طلاقیں ہوتے دیکھی ہیں، اور ایک بوڑھی عورت، اللہ اکبر، مجھے آج بھی اس کا رونا یاد آ رہا ہے، نہ اس کا باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ بہن تھی، نہ بھائی، سب فوت ہو چکے تھے، وہ اکیلی تھی، 72 سال کی کوئی اس کی عمر تھی، اور 72 سال کی عمر نے خامن نے اس کو طلاق دے دی، اب اس بیچاری کو رہنے کے لیے کہیں کوئی دنیا میں جگہ ہی نہیں تھی۔ رونے لگی، کہنے لگی ساری زندگی میں نے جوانی اس بندے کی خاطر لٹائی، اب بتاؤ کہ میں اب 72 سال کی عمر میں کس دروازے پہ جا کے بھیک مانگوں۔ مجھے اس عورت کی بات سن کے یاد آیا، ایک صحابیہ تھی، نام تھا ان کا خولہ رضی اللہ تعالی، ان کے خاوند نے بڑھاپے میں ان کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی مانند ہے۔ یہ طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، زہار اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑی پریشان، میں بوڑھی، نہ کوئی مجھ سے اس وقت نکاح کر سکتا ہے، اور نہ اس وقت جو ہے میرے کوئی اور سہارا کوئی ہے ہی نہیں میرا، میں کہاں جاؤں؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے نبی، میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا، طلاق ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو اس پر وہ رونے لگی اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ سے شکایت کی، اللہ نے اس بوڑھی عورت کی آواز کو سن لیا۔ اللہ اکبر، جس ٹوٹے دل کی آواز اللہ سنتا ہو تو کیا خامن نہیں سن سکتا؟ بڑھاپے میں اگر اپنی بیویوں کو ہم ستائیں، یا بڑھاپے میں بیویاں خامنوں کو ستائیں، تو کیا اللہ رب العزت کے جلال سے نہیں ڈرتے کہ کیا معاملہ بنے گا ہمارا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس عورت کو دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی دیر وہ بولتی تھی اتنی دیر اس کی بات سنتے تھے۔ فرماتے تھے جس کی بات اللہ نے سنی ہو عمر اس کی بات کیسے نہیں سنے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا لحاظ کرو۔ کچھ اس کا بھی تو کریڈٹ ہونا چاہیے نا کہ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 30 سال گزارے ہیں، کوئی تھوڑا سا تو نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے کہا کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچو تو ایک دوسرے کا لحاظ کر لو، تم ان کا لحاظ کرو گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا لحاظ فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، 2 باتیں اس وقت بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا میاں بیوی کے لیے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ خامدو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو، پیار بھری زندگی گزارو۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالی نے بیویوں کی سفارش کی ہے، جو بندہ دنیا میں اللہ کی سفارش کو مان لے گا اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ تو بھئی اللہ کی سفارش کو تو آج ہم مانے نہ، تو کل قیامت کے دن پھر ہم پر اللہ کی رحمت کی نظر کیسے ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں تم ان کے ساتھ پیار کی زندگی گزار، اللہ نے فرمایا۔ اور دوسری بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحے میں جو الفاظ کہے، جیسے مقرر تقریر کرتے ہیں نا تو آخری چند فکروں میں لب لباب بیان کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے پوری دعوت کی زندگی میں جو تعلیمات دی
ان کا لب لباب آخر پہ فرمایا یہ تھا، کیا آخری وقت میں جو الفاظ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے وہ تھے التوحید التوحید، توحید پر جمع رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں تم ان ماتحتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس میں بیوی سب سے پہلے آتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نصیحت یہی ہے کہ بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب ہم اگر جانوروں کی طرح ان کو ڈیل کریں گے تو پھر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کوئی بندہ اپنے ماتحت پر ظلم کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، میں اس ماتحت کا قیامت کے دن وکیل بنوں گا اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک پڑھی، کتنی دیر روتا رہا، اے اللہ کے حبیب اگر آپ وکیل بن گئے تو خاوند کو کون چھڑائے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا وکیل بنوں گا۔ تم نے زیادتیاں کی ہوں گی، ظلم کیے ہوں گے، ستایا ہوگا، نکاح کر کے گھر بٹھا دیا، خود دوسروں کے ساتھ انوالو رہے ہوگے، راتیں ان کے ساتھ گزاری، دن ان کے ساتھ گزارے، تمہارے فون ان کے ساتھ میسجز میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، بیوی بات کرنا چاہتی تھی جھڑک دیتے تھے، بیوی سے شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ تم محبت کی باتیں بناتے تھے۔ فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بنوں گا، میں تمہارے گریبان پکڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ساری محبتیں، ساری چاہتیں ہم اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر میں دیں، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے حبیب بھی خوش ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک ذمہ داری کے ساتھ سنا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں الفتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت پیار کی زندگی عطا فرمائے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔